عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. یہ گاندھی کے ملک میں ہو رہا ہے، امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان اور آئین میں، جس میں انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف. آج یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، گلستان کو لہو کی جب ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہل چمن، یہ ہمارا وطن ہے تمہارا نہیں. یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے. جو ہندوستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہندوستان کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، یہ کہتا ہے کہ تمام ہندوستانی برابر ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ ہم کرایہ دار نہیں، برابر ہیں، ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں، تو پورے ٹی وی چینلوں نے 2 دن میرا عقد ثانی کیا. اور جب تبریز کو مارا گیا، کون نفرت پھیلا رہا ہے؟ ٹی وی چینل پر جاتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں اویسی تم خوف پیدا کر رہے ہو. میں خوف کو ختم کرنے والا ہوں. نہیں تم خوف پیدا کرو. میں نے کہا ہاں میں خوف پیدا کر رہا ہوں، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہارا ڈر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم خوف پیدا کر رہے ہو. جس طرح تبریز کا ویڈیو کوئی دیکھے گا انسان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، دلت ہو یا عیسائی ہو، بودھ مذہب کا ہو یا ہمارے سکھ بھائی ہو، اگر انسانیت زندہ ہوگی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ مہیلائیں کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کہتی، خاموش بیٹھی ہیں مہیلائیں. رات کی 10 بجے سے صبح 5 بجے تک مار مار مار. یاد رکھو تم نے تبریز انصاری کو نہیں مارا، تم نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں جن مجاہدین نے حصہ لیا تم نے ان کو مارا ہے. تم نے رات وغیرہ تبریز کو مار کر اس سے کہا کہ مار. یہ نعرہ تم نے ہندوستان کے سنویدھان کی، آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی. تم ہندوستان کے دشمن ہو جنہوں نے تبریز کو مارا. تم ہندوستان کے دشمن ہو، تم پاکستان کے ایجنٹ ہو، تم ISI ہو، تم ISIS ہو، تم شیطان کی اولاد ہو، تم خبیث ہو، نامرد ہو. میرے بھائی یہ اتنے بہادر ہیں یہ لوگ کہ ایک کو پکڑ کر 12 15 مارتے ہیں. شیر کو پنجرے میں بند کر کے چوہا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا. میری آواز اللہ جہاں تک پہنچائے، وطن عزیز کے ہر کونے میں اللہ پہنچائے. میں ہر نوجوان سے، ہر اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ خدا نخواستہ اگر ہماری بیٹے کے ساتھ تبریز کی طرح سلوک ہو تو ہم اپنی جان دے دیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے. مارنا ہے مار دو ہم کو، تم کتنوں کو مار سکو گے. مارنے والوں تم بھول رہے ہو کہ ہندوستان میں کئی بکریاں ذبح ہوتی ہیں. جب بکریاں ختم نہیں ہوتی، وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو توحید کا اقرار کرنے والا ہے، کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، ہم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، یاد رکھو. اور میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بزدلی کو اپنے قریب آنے مت دو. ان واقعات کے پیچھے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے، تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے.
یاد رکھو اگر زندہ قوم ہو تو زندہ قوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوف صرف اللہ سے کرے. زندہ قوم اگر ہو تو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، برابر مقابلہ کرو ان ظالموں کا جنہوں نے تبریز انصاری کو مارا، مگر جمہوریت کے دائرے میں رہ کر. یہ نہیں کہ تبریز کو مارے میں کسی کو ماروں گا، نہیں. یاد رکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم ان سے پنجہ آزمائی کرو، مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو. سول ڈیفنس کا رائٹ ہر ہندوستانی کو ہے، ہر ہندوستانی کو ہے. اگر کوئی مجھے مارنے آئے گا تو یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. آپ کو اپنی جان بچانے کی قانونی اجازت آپ کو ملتی ہے. اپنی جان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم متحد رہیں گے. ہم متحد جب رہیں گے میرے بھائی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور سے ان کو لائر بناؤ، وکیل بناؤ، تاکہ یہ جب قانون جانیں گے یہ صحیح معنوں میں خدمت کریں گے. اب بس ہے بہت ڈاکٹر انجینئر ہو گئے، اب وکیل بناؤ. اب آئندہ 10 سال تک ہر مسلم گھر میں کم سے کم ایک بچہ یا بچی وکالت کرنی چاہیے. قانون سیکھنا چاہیے. جب تم قانون کو سیکھو گے، سمجھو گے، تو تم قانون کو اس کے ساتھ لے کر ان ظالموں سے مقابلہ کرو گے. یہ لوگ چاہتے کیا ہے کہ ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے. اور یہ ان کی دلوں میں ہے کہ مسلمان جمہوریت کے دائرے سے آگے نکل کر مقابلہ کرے. نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اس میں مزہ ہے. اور جو لوگ بولتے مجھ سے آ کر کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں، نہیں، مسلمانوں میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہے. ریڈیکلائزیشن تو یہاں ہے. کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ آخر کیوں 2014 کے بعد سے اب تک اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ریڈیکلائز ہو چکے ہیں لوگ؟ کس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا پڑے گا؟ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے. ریڈیکلائزیشن کس پر ہے دیکھ لو آپ میرے بھائی. تیسری بات، متحد رہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ مسلک کے جھگڑوں کو ابھارنے کا وقت نہیں ہے. کیا مارنے والوں نے تبریز انصاری سے پوچھا کہ تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو ٹنٹناٹن ہے، کیا ہے تو؟ کیا پوچھا انہوں نے؟ جب اس نے کہا کہ میرا نام تبریز ہے تو کہا مارو اس کو. اور تم یہ کر رہے ہو، اتنی بربادی سب ہو رہی ہے، مر رہے. چھوڑو ان اختلافات کو، رہو اپنے مسلک پر، خوب رہو، خوب نعرے مارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر یہ وقت نہیں ہے کہ اختلافات کو اس طرح سے فروغ دینا. ارے دشمن نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے کہ میاں ہے، کٹوا ہے، مارو. اور ہمارا کام یہ ہے، کام کاج کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو اختلافات فروغ دیتے ہیں. اپنی دکانوں کو بند کرو، 17 کروڑ مسلمانوں کو متحد کرو. اگر میں نہیں کرتا تم کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا. میں صرف اتحاد چاہتا ہوں، میں قیادت نہیں چاہتا. تم قیادت بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم قائد بنو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم متحد کرو، میں تمہارا تعاون کروں گا.
میں آج کے احتجاجی جلسے سے تمام علماء کرام سے بھیک مانگ کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ تبریز انصاری کی روح تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری موت کو رائے گاہ جانے مت دو. مجھے یہ دیکھ کر، میرے مسلک کو دیکھ کر مجھے نہیں مارا گیا، میرے دین کو دیکھ کر مجھے مارا گیا.